آج کا میرا موضوع ہے اکابرین دیوبند کے عقائد اور تعلیمات، ان کی تصانیف کے آئینے میں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کا انتقال 1899 عیسوی میں ہوا، ان کو دیوبندی شیخ العرب و عجم کا درجہ دیتے ہیں، اور جتنے بھی اکابرین دیوبند ہیں جو گزر چکے ہیں اور جو موجودہ ہیں، ہاں، ان سے بیعت ہیں، اور ان کی جو تصانیف ہے اس کی تعویل کریں گے، میں اس پہ تنقید نہیں کریں گے۔ منسوخ بہت سے شہروں میں، یعنی حتی بر صغیر میں اور ساؤتھ افریقہ میں مکی مساجد میں ہوتے ہیں، خانقاہ امدادیہ بھی ہوتے ہیں۔ عیسوی میں محی الدین ابن عربی نے جو وحدت الوجود کا عقیدہ دیا تھا، اس پر یہ شدت سے وہی عقیدہ رکھتے تھے اور اسی عقیدے کا پرچار کرتے تھے، یعنی ہر شے میں خدا کا موجود ہونا اور ہر شے میں خدا ہی خدا نظر آنا۔ حاجی صاحب سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں: خدا تم میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ وہ اپنے عرش پر مستوی ہونا نہیں مانتے۔ خدا کو واحد کہنا توحید نہیں، واحد دیکھنا توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد وحدہ لا شریک سمجھنا توحید نہیں، بلکہ توحید یہ ہے کہ اس کے سوا اس کائنات میں کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کا عکس ہے، اسی کا سایہ اور اسی کا شیڈو ہے، ہرگز اس کا غیر نہیں ہے۔ یعنی پھر وہ حاجی صاحب فرماتے ہیں: معلوم شد کہ در عابد و معبود فرق کردن شرک ہے۔ فرق کرنا شرک ہے، اور ساجد و مسجود اس میں بھی فرق کرنا شرک ہے۔ کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ است کا تصور کرنا چاہیے، یعنی ہر چیز میں وہی ہے، مظہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز میں ظہور فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے روپ میں دنیا کے سامنے آتا رہتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق دنیا کی تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، مگر انسان اللہ تعالیٰ کی تمام صفت کا جامع ہے۔ صفت انسان کے علاوہ باقی مخلوق میں ہوتی ہے تو وہ جزوی خدا ہوتی ہے، اور انسان مکمل خدا ہوا۔ 900 یا 1000 سال پہلے ایک صوفی عبدالکریم جلی نے ایک کتاب لکھی تھی، انسان کامل، یہ وہی عقیدہ ہے۔ حاجر مکی کے پاس مثنوی رومی کا درج ہوا، وہ کہتے ہیں مثنوی رومی بھی قرآن کے مانند ہے، چونکہ قرآن ایک الہامی کتاب تھی، اور مثنوی رومی بھی ایک الہامی کتاب ہے۔ قرآن در زبان پہلوی، یعنی مثنوی رومی کوئی چیز ہی نہیں ہے بلکہ زبان پہلوی، یعنی فارسی زبان میں قرآن ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن عربی ان عکوس میں، یعنی ان عکس میں، یعنی ان شبہات میں، یعنی جو بھی ہے، یعنی مثلا عورت کی خوبصورتی ہے میں اصل کا معائنہ کرتے تھے، بس یہ چیزیں ان کے واسطے بمنزلہ آئینے کی تھیں۔ یعنی ابن عربی فرمایا تھے عورت مظہر مرد کی ہے اور مرد حق تعالیٰ کا، اور عورت آئینے مرد کی اور مرد آئینے حق کا، بس عورت مظہر اور آئینے حق تعالیٰ ہے، اور اس میں جمال ازدی، یعنی حق تعالیٰ کی خوبصورتی ظاہر و نمایاں ہے۔ عرب و عجم نہیں، شیخ العارفین ابن عربی نے کہا تھا کہ جماع و مباشرت کے وقت مرد کو چاہیے کہ عورت میں خدا کا ظہور تلاش کرے،
یعنی سمجھے کہ عورت وہ جو لذت پا رہا ہے عورت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے پا رہا ہے۔ اللہ من ذالک۔ قبروں کی زیارت کے تعلق سے امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اولیاء اور مشائخ کی خبروں کی زیارت سے مشرف ہوا کرے اور فرصت کے وقت ان کی خبروں پر آ کر وہ روحانیت سے ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی حقیقت کو مرشد کی صورت میں خیال کر کے فیض حاصل کر لے۔ پھر مرشد نور محمد بدایون کا جب انتقال ہو گیا تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی خبر سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے جو ان کی زندگی میں ہوا کرتا تھا، یعنی اس مرتبے میں پہنچ کر صوفی کہ خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے، اور اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں۔ عارف عالم پر یعنی پورے یونیورس پر متصرف ہو جاتا ہے جاتی ہیں، وہ ذی اختیار ہو جاتا ہے خدا کی جس تجلی کو یعنی جس صفت کو کو چاہتا ہے اپنے اوپر کر سکتا ہے، یعنی مینیفیسٹ کر سکتا ہے، اور جس صفت کے ساتھ چاہتا ہے متصف ہو کر اس کا اثر ظاہر کر سکتا ہے، چونکہ اس میں خدا کے اوصاف پائے جاتے ہیں اور خدا کے اخلاق سے وہ مزین ہے۔ اسے زندہ کرنا، داد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں عیسیٰ حضرت عیسیٰ تو مردے کو ہم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے زندہ کرتے تھے، مگر شمس تبریز ہم بِإِذْنِ یعنی میرے حکم سے مردے کو زندہ کرتے تھے، یعنی ان کو اللہ کے حکم بولنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی ہم بِإِذْنِ اللہ نہیں، ہم بِإِذْنِ برزخ البرازخ کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مثلا ایک کشتی سمندر میں ڈوبنے کے قریب تھی تو غوث العظم یہاں پہ بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صرف یہاں سے نگاہ ماری، یہاں سے خیال آیا اور وہ کشتی پانی میں ڈوبنے سے بچ گئی۔ ہندوستانی حاجیوں کا ایک جہاز سمندر میں ڈوبنے کے قریب تھا تو حاجی امداد اللہ مہاجر پلک جھپکتے میں وہیں پہ گئے اور کشتی کو طوفان سے یعنی نکال لائے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جن کا انتقال 1879 میں ہوا، وہ ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد یعنی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس آ کر کہنے لگے حضرت جہاں تسبیح لے کر بیٹھا بس ایک مصیبت ہوتی ہے، اس کا قدر گرا نہیں ہے بوجھ کہ جیسے 100 من کے پتھر کسی نے رکھ دیے ہوں، زبان و خلق سب بند ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سن کر اپنے مرید نانوتوی سے فرمایا مبارک ہو یہ نبوت کا آپ کے قلب پر آپ کے دل پر فیضان ہوتا ہے، اور یہ وہ ثقل وہ بوجھ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ ہیں ان کی کتابوں میں، ضیاء القلوب میں کشف قبور وغیرہ ہیں، یعنی ایک تو وہ بھی ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا کیسا کشف کر سکتے ہیں۔ میں پڑھنے کے بعد آپ بتائیں کہ کیا آپ ابھی بھی ان کو شیخ العرب و عجم مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو پھر ان کی کتابوں کو جلا کر کیوں نہیں پھینکتے؟ ان سے ابھی بھی عقیدت کیوں رکھتے ہیں اور ان کی کتابوں کی تعویل کیوں کرتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔